دنیا بھر میں مقبول ترین ڈرامہ تیرلس ارطغرل اب پاکستان میں بھی اردو ڈبنگ کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ دراصل ترک سرکاری میڈیا کمپنی TRT نے ایک نجی کمپنی کے ساتھ مل کر بنایا ہے، جس کے بعد اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے اور یہ نیٹ فلکس پر بھی مختلف زبانوں میں موجود ہے۔ اس مشہور ڈرامے کو اب تک مختلف زبانوں میں نشر کیا جا چکا ہے اور اب تک یہ ڈرامہ 60 سے زیادہ ممالک میں دیکھا جا چکا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد 650 سال تک قائم رہنے والی خلافت عثمانیہ کو ایک خاص سازش کے تحت ختم کیا گیا۔ 1923 میں خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے جو معاہدہ کیا گیا تھا اسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ یہ 100 سال کا معاہدہ خلافت عثمانیہ اور برطانیہ اور ان کے اتحادیوں کے درمیان ہے۔ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد ان کے بہت سے جانشینوں کو یا مار دیا گیا یا جلا وطن کر دیا گیا۔ اس معاہدے میں خلافت عثمانیہ پر سخت ترین پابندیاں لگائی گئیں اور کچھ سخت شرائط رکھے گئے۔ معاہدہ لوزان کے تحت ترکی کو سیکولر ریاست بنا دیا گیا اور خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ 3 براعظموں پر پھیلی خلافت عثمانیہ کو بہت سے ممالک میں تقسیم کیا گیا، جس سے اس کی طاقت مزید کمزور ہو گئی۔ ترکی اپنے ملک میں ڈرلنگ نہیں کر سکے گا، یعنی پیٹرول نہیں نکال سکے گا اور وہ صرف پیٹرول خریدے گا۔ باسفورس میں سے جتنے بھی جہاز گزریں گے ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ اس کی اہمیت اتنی ہے جتنی سویز کینال کی ہے، اس لیے باسفورس کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد مکہ اور مدینہ کا کنٹرول بھی ان سے چلا گیا، جو پہلے وہاں یہ انتظامات خود ہی کرتے تھے۔ یہ ذمہ داری اب آل سعود کے پاس ہے۔ معاہدہ لوزان 2023 میں ختم ہو جائے گا، جس کے بعد ترکی اپنے ملک میں ڈرلنگ یعنی پیٹرول نکال سکے گا اور باسفورس سے جتنی بھی جہاز گزریں گے ان سے یہ ٹیکس لے سکیں گے۔ معاہدہ لوزان کے ختم ہونے کے بعد ترکی کے حالات وہ نہیں رہیں گے جس طرح پہلے تھے۔ طیب اردگان کئی دفعہ اپنی تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی کے حالات بالکل مختلف ہوں گے۔ کئی سالوں سے ترکی بین الاقوامی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے اور طیب اردگان ایک مضبوط لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور مسلم دنیا میں اسے ایک مضبوط اسلامی لیڈر کے طور پر جانا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر، وہاں پہ طیب اردگان اپنا رول ضرور ادا کرتا ہے، چاہے وہ برما، فلسطین اور کشمیر کے حالات کیوں نہ ہوں جہاں پر ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کئی سالوں سے ترکی ایسے ڈرامے بنا رہا ہے جو خلافت عثمانیہ پر بنائی گئی ہیں اور اس میں ایک اسلامی جھلک نظر آتی ہے، اور بہت سے ممالک اس سے خوفزدہ ہیں کہ اس سے حالات مزید خراب ہوں گے اور مسلمان دوبارہ متحد ہو جائیں گے۔ خلافت عثمانیہ پر جتنی بھی ڈرامے بنائے گئے ہیں ان میں مسلمانوں کو ایک امید دلائی گئی ہے کہ جس طرح ہم نے پہلی 25 سال حکومت کی ہے، اگر ہم متحد ہو جائیں تو بیرونی سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ کئی ممالک میں تیرلس ارطغرل پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان ممالک میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ ہندوستان نہیں چاہتا کہ اس طرح ڈرامے کو دکھایا جا سکے، کیونکہ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک قبیلے نے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر اور ایمان کی طاقت پر ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھی جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے اور یہ 650 سال تک قائم رہی۔ موجودہ حالات میں مسلمانوں کی کل آبادی 1 ارب سے بھی زیادہ ہے، لیکن اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو بہت سے ممالک ایسے ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں لیکن کوئی مسلمان ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے۔ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ کس طرح ایک قبیلے نے ظلم کے خلاف اور ایمان کی طاقت پر 2500 سال تک حکومت قائم کی، جو 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی موصول ہو۔